آیات نمبر 215۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی تھا جس کا نام عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ یہ پاؤں سے لنگڑا تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ جب اٹھتا تو پھر پھرکی کی طرف پھر جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مال بہت ہے، کہاں خرچ کر لوں؟ تو اللہ جل جلالہ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمائی، یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ ماذا ينفقون کہ وہ کہاں خرچ کریں مال کو۔ قل آپ کہہ دیجئے محبوب ما انفقتم من خیر، تم جہاں کہیں بھی خرچ کرو مال میں سے، لیکن فللوالدین، سب سے پہلا حق وہ والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لے کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہ نفلی صدقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مال کے اندر سب سے پہلے والدین حقدار ہے کہ آدمی ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا رسول اللہ من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا امکا، اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرے۔ سوال پوچھنے والے نے پھر سوال کیا من ابر یا رسول اللہ، کس سے نیکی کروں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا امکا، اپنے ماں سے نیکی کر۔ تیسری بار پوچھنے پر بھی یہی بتایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ چوتھے بار سوال کرنے پر بتایا ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ تو نیکی کے حقدار اصل میں والدین ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین تنگ دست ہو، ان کا ہاتھ تنگ ہو، ان کے جو اخراجات ہے گزر بسر نہ ہو سکتا ہو، تو ان کو دینا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں اگر والدین کے ضرورت، مالی ضرورت ان کو نہیں ہے، بعض اس طرح ہوتے ہیں ان کے اپنے پلازے ہوتے ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہے، کرایہ آتا ہے، یا کوئی اور ایسا پینشن آتا ہے کہ جس سے ان کا گزر بسر اچھا گزرتا ہے، تو پھر والدین کی خدمت کرے، ان کے سامنے میٹھے میٹھے باتیں کرے، ان کو خوش رکھے۔ ہمارے اکثر مزاج یہ ہے جب باہر محفلوں میں جاتے نا، ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے کہ لوگ ہمیں اچھا کہے، لیکن جب گھر میں آتے تو اسرائیل کے روپ میں آتے۔ ماں باپ ڈر کے مارے ہمارے سامنے بات نہیں کر سکتے، حالانکہ آدمی سوچ لے کہ یہ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح دیکھے بچوں کے ساتھ ہم کھیلتے، یہ جو نئے نئے باتیں شروع کر دیتے ہمیں مزہ دیتے، ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کے ساتھ بولتے ہوئے، ان سے کوئی بول نکل جائے تو کہتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا، بیوی کو کہہ دیتے اور بچوں کو کہہ دیتے۔ تو جس طرح تم اپنے بچوں کے باتیں سننے کے لیے ترس رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی، تم جتنا بھی بڑا بن جاؤ
لیکن ماں باپ کے سامنے تم بچے ہو، تو لہٰذا پہلے والدین کا اکرام کرو، مالی تعاون کرو۔ اگر ان کو مالی ضرورت نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ اچھا بول، ان کے دباؤ، ان کے سر دباؤ، ان کے مالش کرو، والدین کے دعائیں لیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یا تمہارا جنت ہے اور یا تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ اور جنت یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ اس وجہ سے شریعت نے ایک قانون بتایا کہ عورت کے شادی کے بعد اس کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر کا، باپ کا نہیں، بھائی کا نہیں، اپنے ماں کا نہیں، اور رشتہ داروں کا نہیں، بلکہ شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو یہ جنتی ہے۔ لیکن اگلا نقطہ یہ ہے کہ شوہر کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ لیکن ہم یہاں الٹے چل رہے، اس وجہ سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جب شادی ہو جائے، بیوی بچوں کو پکڑ لیا، شریعت آپ کو اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ بیوی کو الگ رکھیں، شریعت آپ کو اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ بیوی کو اچھا کھلائے پلائے نہ، بلکہ شریعت آپ کو اس سے منع کرتے کہ بیوی کو پکڑ کر ماں باپ کے حق تلفی نہ کرے۔ تو اگر کوئی بندہ شریعت کے اس قاعدے کے مطابق چلے کہ بیوی شوہر کی فرما بردار ہو جائے اور شوہر اپنی ماں کا فرما بردار ہو جائے، تو اس گھر میں لڑائی ہوگی؟ کوئی پریشانی ہوگی؟ پریشانی تو تب ہے کہ ہم شریعت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا حق یہ کس کا ہے؟ یہ والدین کا ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کا۔ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ کمزور ہو مالی لحاظ سے تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ دوسری جگہ رب العالمین کا ارشاد ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، قریبی رشتہ داروں کو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو ان کو ان مال سے جو اللہ جل جلالہ نے تمہیں دیا ہے، تجارت کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے آپ نے کمایا، تنخواہ کے ذریعے، پینشن کے ذریعے، جو اللہ نے تمہیں مال دیے اس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا حصہ نکالو۔ اور جب آپ قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے، ان کو زکوٰۃ دیں گے، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک آپ نے جو صدقہ دیا ہے اس صدقے کا، کیونکہ جب آپ نے اس کو دے دیا تو آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داری بھی پال لی، تو لہٰذا باقی جگہ پر صدقہ دینے میں آپ کو سنگل ثواب ملتا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں دینے پر آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدین کو نہ باپ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماں باپ، اور نہ اولاد والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، فطرانہ ہو گئے، نظر ہو گئے، اس طرح منت، وہ کفارہ ظہار ہو گئے، کفارہ قسم ہو گئے، تو یہ چیزیں والدین کو نہیں دے سکتی۔ اور صرف والدین کو نہیں بلکہ اوپر تک دادا دادی، نانا نانی، پردادا، جتنے تک وہ زندہ ہے آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ اور نیچے تک اولاد میں سے پوتی، پڑپوتی، نواسے، اس طرح جو بھی آگے رشتہ جائے، وہ زندہ ہو تو ان کو وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اکثر لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں نا، کہہ رہے جی سید بھوک سے مر رہے تو ہم کیا کریں، اس کو زکوٰۃ نہ دے؟ تو اب لازمی ہے تو نے سید کو حرام کھلانا ہے؟ اللہ نے تم سے سارے پیسے تو نہیں لیے نا زکوٰۃ میں، 40واں حصہ تم سے لے رہے، 39 تو تمہارے پاس ہے، 100 میں سے 2.5 تم سے لے رہے، 97.5 تو تمہارے پاس ہے۔
1000 میں 25 تم سے لے رہے، تو یہ باقی پیسوں میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف زکوٰۃ کے مال میں سے دیں گے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں اور اس کے آل کے لیے بھی حلال۔ جو حقیقی طور پر سید ہو اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ اور صدقے کا پیسہ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین کو۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس سے سرپرست کا سایہ ہٹ جائے، وہ نابالغ ہو، سرپرست یعنی باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے، یہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور اس کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے اور نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکین حقدار ہے۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بیچارہ کوشش کرے لیکن اپنے جائز اخراجات کو وہ کوشش کے باوجود بھی پورا نہ کر سکتا ہو۔ جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھیں، یہ جو دیہڑی دار ہوتے ہیں، اب وہ بیچارے 1000 روپے دیہڑی لیتے، 3 ٹائم کا کھانا جب وہ اس سے کھا لیتے ان کو تو 500 روپے نہیں بچتے۔ یہ مسکین ہے کیونکہ ان کی ضرورتیں اس سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی ہے لیکن جس کے جائز اخراجات اس کے کوشش سے پورا نہ ہوتا ہو وہ مسکین کہلاتا ہے، اور سفید پوش ہو تو وہ حقدار ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر اس کا حقدار ہے۔ کسی کے ہاں مسافر کہیں چلا جائے تو لوگوں کا حق ہے کہ وہ ان کے مہمان نوازی کرے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والا ڈھونڈے اور مسلم لیگ نون والا یہ ہمارے پارٹی کا ہے، یہ تمہارے پارٹی کا ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ مہمان یہ مطلقاً ہوتا ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بندہ آپ کے پاس مہمان بن کر آیا یا کسی جگہ پر مسافر ہے تو آپ اس کی خدمت کر لیں، اس کو آپ نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ پچھلے چند دن پہلے زکوٰۃ کے متعلق جو بحث تھا اس میں گزر چکا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور کوئی بھی نیکی کرو تم، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ جاننے والا ہے۔ مال کے لحاظ سے تم جو بھی نیکی کرو، جس نیت کے ساتھ کرو، اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ دشمن کے ساتھ لڑنا تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہاں جو جملہ آیا ہے کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ کتب علیکم الصیام کسی زمانے میں تم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جس طرح روزہ ہر مرد ہر عورت کے اوپر فرض ہے، یہاں بھی کتب کا لفظ لایا ہے۔ یہاں مفسرین نے پھر اس کے 2 تقسیم کی ہے کہ جہاد یہ ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین مطلب یہ جس طرح ابھی فلسطین کے اندر جہاد ہے، کافر آ کر ان بیچاروں کو مار رہے، ان کے ساتھ ظلم کر رہے۔ فلسطین کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان سب کے اوپر اس وقت جہاد فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، اسی طرح وہاں جو مرد ہے، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہے ان کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ ہمارا ملک ان سے الگ ہے۔
ہمارے اگر کچھ لوگ بھی چلے جائے وہاں جہاد کر لے تو ہمارا ذمہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جس ملک کے اندر کافروں نے حملہ کر لیا تو اس وقت اس ملک والوں کے اوپر پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے ملک کے اندر ہو تو اس ملک کے کچھ لوگ چلے جائے تو ان باقیوں کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم قریب ہے کہ تم برا سمجھو کچھ چیزوں کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بظاہری طور پر آدمی بعض چیزوں کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، جس طرح اکثر لوگ جہاد کو اچھا نہیں سمجھتے بظاہری طور پر، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر شہید بھی ہونا پڑتا ہے، زخمی بھی ہونا پڑتا ہے، آدمی بے گھر ہو جاتا ہے۔ یہ جس نے نہیں دیکھے ان کو تو محسوس نہیں ہوتے، لیکن جن علاقوں میں ہے، جس طرح افغانستان کے اوپر 20 25 30 سالوں سے لڑائی ہے، وہاں بھی امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے روس نے کیا تھا، تو اب ان لوگوں کو اس کا وہ اندازہ ہے، کیونکہ وہاں بھی ان کے اوپر جو مشکلات اور مسائل آئے تھے، تو اس وجہ سے انسان ذہنی طور پر اس کو اپنے اوپر ذرا گراں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتے کہ وہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اب وہ بہتری کیا تھی کہ اب وہ 47 ممالک اپنے طاقتوں کے ساتھ آئے اور پٹے پرانے کپڑے والوں نے ان کو بھگا دیا، تو اب اللہ اپنے وہ جو طاقت ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کر رہا ہے۔ اور بعض چیز ایسے ہوتی ہے کہ جس کو تم اپنے لیے بظاہر اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بعض اوقات کسی کاروبار میں یا کسی بھی چیز میں وقتی طور پر، جس طریقے سے 4 سپارے میں ذکر ہے کہ جنگ احد کے موقع پر اب جو منافقین تھے، جنگ احد میں 4000 لوگ گئے، 1000 مسلمان گئے تھے، 300 راستے سے واپس بھاگ کر آگئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کس کے ساتھ لڑے، آگے تو کوئی ہے نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے پھر ان کو کہا کہ یہ اس کا افسوس کریں گے قیامت کے دن، جب اللہ شہیدوں کو ان کے مقامات دیں گے، اللہ شہیدوں کو ان کے انعامات دیں گے، تو یہ اللہ کے ہاں افسوس کریں گے۔ تو اس وجہ سے بظاہر وہ اپنے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کے حق میں اچھا تھا۔ تو بعض چیزیں ہم بھی اپنے لیے اچھے نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جل جلالہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جل جلالہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آنے والا کل آپ کا کیسا ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا، یہ اللہ جل جلالہ جانتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا